السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ اخلاص کی پہلی 2 آیات کریں گے، اور کسی بھی سورت کو شروع کرنے سے پہلے اس کا شان نزول ضرور سن لیا کریں، آپ کو سورت سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ پہلے کریں گے لفظی ترجمہ۔ پہلا لفظ ہے قل۔ قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، فعل امر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ تمام انسانیت سے کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں اپنا تعارف اللہ کے نام سے کروایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، ان سب ناموں میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کون سا نام چنا اپنے لیے؟ اللہ کا نام لے کر یہاں پر اس صورت میں تعارف کروایا۔ احد ایک ہے، احد ایک ہے۔ قل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ 2 الفاظ کا جائزہ لیں گے اس آیت میں۔ پہلا لفظ ہے ہوا۔ ہوا جو ہے عربک میں مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے انگلش میں ہی کا ورڈ جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہوا کی جو ضمیر ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کے لیے اور قرآن پاک کے لیے دونوں کے لیے ہوا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اردو میں بھی ہم چیزوں کے لیے مؤنث اور مذکر کے صیغے استعمال کرتے ہیں، جیسے دروازہ ٹوٹ گیا ہے، یہ گیا ہے سے پتہ چلا کہ اچھا دروازہ مذکر ہے۔ روٹی جل گئی ہے، تو جل گئی ہے سے پتہ چلا یہ مؤنث ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ دروازہ کھل گئی ہے، روٹی جل گیا ہے، تو پتہ چلا چیزوں میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک میں مؤنث کا صیغہ نہیں آیا، مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں خیال کر سکتے کہ مذکر آدمیوں کے لیے استعمال ہوا ہے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری میں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے اب دروازے کے لیے ہم مذکر کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو دروازے میں ایسی کوئی مردانہ صفت ہے نہیں، اور نہ روٹی میں کوئی زنانہ صفت ہے، مگر ان کو بیان کرنے کے لیے ہم مذکر اور مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس احد۔ احد کا مطلب ہے ایک ہی ہے، اس ایک جیسا اور کوئی نہیں ہے، ایک ہے، نہ اس سے پہلے کوئی تھا اور نہ اس کے بعد میں کوئی ہوگا۔ اردو میں آپ نے دیکھا ہوگا واحد اور جمع۔ واحد کا مطلب ہے ایک اور جمع کا مطلب ہے بہت سارے۔ عربک میں جو ہے، عربی میں گنتی واحد سے شروع ہوتی ہے، واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ اور آنورڈز چلتی رہتی ہے۔ تو واحد کا لفظ جو ہے گنتی میں استعمال ہوتا ہے، تو گنتی جب شروع ہوتی ہے تو ایک سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ 0، ایک کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 2۔ تو واحد کا لفظ یہاں پہ استعمال نہیں ہوا، اس صورت میں احد کا استعمال ہوا ہے۔ احد کا کیا مطلب؟ ایک ہی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہوگا، اس ایک جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب سورۃ الشورى میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے نا، سارے پیچھے پڑ گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ توحید کا پرچار کرتے رہتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کا کہتے ہیں، تو پہلے اپنے رب کا ہم سے نسب تو بیان کریں، بتائیں تو صحیح وہ سونے کا ہے، چاندی کا، وہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہاں پہ بتا دیا کہ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلیں گے۔ اللہ کا مطلب اللہ، اور الصمد بے نیاز ہے۔ الصمد اس کے معنی بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، بے احتیاج ہے، یعنی جس کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد کے روٹ لیٹرز ہیں صاد، میم، دال۔ یہ جو الصمد ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے، یعنی صفاتی نام ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں نام رکھتے ہیں عبد الصمد۔ پسندیدہ ہے کہ اللہ کی صفت اگر کسی انسان پر رکھی جائے، نام رکھا جائے، تو عبد کا لفظ ساتھ میں اٹیچ کیا جائے، جیسے عبداللہ ہے، اللہ کا ورڈ ہم کسی انسان کو نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ تو ایسے ہی اگر کوئی صفت انسان کو دیتے ہیں نام کے طور پہ تو عبد کا ساتھ میں لگانا بہت ضروری ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، نام رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد قیوم، عبد القیوم ہوتا ہے تو قیوم بنا دیتے ہیں، عبد الشکور ہے تو خالی شکور کرتے ہیں، جو کہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں بے نیاز کیا ہے۔
الصمد کا مطلب ہے بے نیاز. تو یہ ہم یاد تو کر لیتے ہیں کہ بے نیاز ہے، مگر اس لفظ کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے کہ یہ آخر بے نیاز ہوتا کیا ہے، بے نیازی کیا چیز ہے. تو دیکھیں ہم ہیں انسان، ہماری حاجت کیا ہے، ہماری ضرورت کیا ہے. کھانا پینا، کھائیں گے پئیں گے نہیں تو زندہ نہیں رہ سکتے. لباس ہماری ضرورت ہے، اپنے آپ کو ڈھکنا ہے، ہم نے سطر کا دھیان رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد ختم نہیں ہو جاتی ضروریات، ہمیں ایسے رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے ساتھ ہم اپنے جذبات احساسات شیئر کر سکیں، جن کے ساتھ زندگی گزار سکیں. اور پھر اپنے ہی لوگ نہیں، ہمیں کچھ دوسرے لوگوں کی بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے. جیسے اگر گھر بنانا ہے تو ہم کو ٹھیکیدار، راج، مزدور کی ضرورت ہے، ان کے محتاج ہیں ہم. سیمنٹ، بجری اور چیزیں خریدنے کے لیے دکانداروں کے محتاج ہیں ہم. پھر بیڈ وغیرہ، فرنیچر کچھ خریدنا ہے تو کارپینٹر کے محتاج ہیں. تو اسکول، ہاسپٹل، پارک، ڈاکٹر، انجینئر، کسانوں تک کے ہم محتاج ہیں کہ کسان ہوں گے تو وہ اگائیں گے فصلیں اور پھر کاشت کریں گے اور پھر فیکٹریز تک پہنچائیں گے. ہم محتاج ہیں فیکٹریوں کے کہ وہ پھر لیبرز کے جو پیکنگ کرتے ہیں اور پھر ہم تک پہنچاتے ہیں. پھر دکانداروں کے محتاج. ہم کو دوسروں کا تعاون چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے. ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ہم کو ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو ہم کیا ہیں؟ محتاج. بچے والدین کے محتاج ہیں. یعنی ہر وقت انسان کو کسی نہ کسی چیز کی حاجت رہتی ہے. کھانا کھانے کے بعد اس کو ٹوائلٹ تک جانے کی حاجت رہتی ہے. تو اور کیا پیچھے رہ گیا؟ اب دیکھیے، پہلے مجھے آپ کو لفظ محتاج کا بتانا تھا کہ حاجت کیا ہے اور انسان کیسے محتاج ہے. تو پتہ چلا کہ انسان محتاج ہے، وہ اکیلے سارے کام خود سے نہیں کر سکتا. اگر وہ سارے کام خود سے کرنے لگے تو پھر تو ختم ہو جائے گی اس کی زندگی، کوئی ایک دو کام کرتے ہی. تو محتاج کا اپوزٹ لفظ جو ہے وہ ہے بے نیاز، غنی یعنی بے پرواہ. بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ جسے کوئی حاجت نہیں ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو قطعاً محتاج نہیں ہے. نیاز کا مطلب ہے پرواہ، تو بے نیاز بے پرواہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھانے کی حاجت سے بالکل بے پرواہ ہے. جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کو نہ لباس کی ضرورت ہے، نہ کھانے پینے کی، نہ رشتے ناتوں کی، نہ معاشرے کی. وہی سپر پاور ہے، قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ فاتحہ میں کہ الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین ہے یعنی تمام جہانوں کا رب ہے. ہم کو تو سارے جہانوں کا بھی نہیں پتا، آسمان اور زمین کا پتہ یہ جہان ہے، اور اس کے علاوہ کتنے جہان ہیں ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نام میں، اپنی صفات میں صرف ایک ہے، یکتا ہے. جتنی حاجات ہم کو ہیں اس کو ایک بھی نہیں ہے. ہم کو تو گھر بنانے کے لیے یا کوئی کام کرنے کے لیے کتنے ہی جتن اور کتنا ہی وقت لگ جاتا ہے. محتاج جو ہوئے ہم. تو سورۃ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کام اللہ کرنا چاہتا ہے وہ صرف کن فرماتا ہے، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے، فوراً ہو جاتا ہے وہ کام. تو آج آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے بے نیاز ہے، کسی بھی حاجت ضرورت سے پاک ہے. تو اللہ بے نیاز ہے. آج کا لیسن یہاں تک ہی. جزاکم اللہ خیرن کثیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.